اور ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کی نظر میں اس کے منفی اور مثبت پہلو کون سے تھے؟ راستے بند ہوئے ہیں تو ہمارے ہی لوگ تھے، اور راستے بھی ہم ہی نے بند کیے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. اور وہ اس پوری تحریک کو ایک دوسرا رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک منفی تاثر قائم ہوا. میں کہوں کہ اس کی ذمہ دار بھی برحال پرو پاکستانی جماعتیں ہیں، اور اس کی ذمہ دار برحال حکومت پاکستان ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیپلز رائٹ فورم غیر فعال ہو جاتا ہے اور ایک نئی ایکشن کمیٹی کی بنیاد پڑتی ہے. وہ جو تحریک تھی ایک بروقت تحریک تھی، جاندار آواز تھی، سارے سیاسی لوگ اس کا حصہ تھے، اس کے نتیجے میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی. سوشل میڈیا پہ ایک کمپین جاری ہے کہ وہ غیر ریاستی جماعتوں کا بائیکاٹ کریں. جماعت اسلامی بنگلہ دیش بھی موجود ہے، جماعت اسلامی سری لنکا کے اندر بھی موجود ہے، جماعت اسلامی پاکستان بھی موجود ہے، جماعت اسلامی ہندوستان بھی موجود ہے. اور پوری ریاست کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ایک نئی ویو اور بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر ایک شعور کی کیفیت برپا ہوئی ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب، میں یہ بات کہوں کہ ہم ہی جناب وہ کو فرشتہ صفت لوگ ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور امیر جماعت اسلامی ضلع پنچ، اور حالیہ تحریک سے پہلے چلنے والی بھرپور تحریک پیپلز رائٹ فورم کے سربراہ سردار زاہد رفیق خان ایڈوکیٹ. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج سلسلہ کے ساتھ کے پروگرام میں یہاں تشریف لائے. سب سے پہلے ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کے زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں، سیاسی نظریات و افکار کیا ہیں، اور سیاست کے کیریئر کا آغاز کب، کہاں سے اور کیسے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہران صاحب، آپ کا اور سلسلہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. آپ کی پوری ٹیم کا بھی بہت شکریہ. میری جو ابتدائی تعلیم ہے، میں نے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول بنجوسا سے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج راولہ کوٹ میں نے یہاں سے BA کیا ہے، اور پھر اعظم آباد SM لا کالج سے میں نے LLB کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی سے IR میں ماسٹرز کیا ہوا، اور یہی میرا تعلیمی. اور اس کے بعد پھر میں نے راولہ کوٹ میں 2008 میں وکالت کا آغاز کیا. اس وقت میں سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کا انرول وہاں پہ وکیل ہوں، اور راولہ کوٹ میں وکالت کرتا ہوں. اچھا زاہد صاحب، حالیہ جو تحریک چلی ہے اس کے حوالے سے بہت ساری چہم و گوئیاں ہو رہی ہیں. آج کل سمجھ لیں کہ پورے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص ضلع پنچ میں ہاٹ ٹاپک یہی ہے. لوگ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، مختلف منفی پہلوؤں سے بھی کر رہے ہیں، مثبت پہلوؤں سے بھی کر رہے ہیں. آپ سے پہلے کچھ قائدین سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی کھل کے اس بات پہ اپنا اظہار کیا، اور ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ چونکہ بہت ہی قریب رہے اس پوری تحریک کے بھی، اور بلکہ جو پہلے سے تسلسل چلا آ رہا تھا اس میں آپ کا ایک بڑا بنیادی کردار رہے. مظفر آباد مارچ میں بھی آپ شریک رہے. آپ نے اس تحریک کو کس طرح سے دیکھا؟ کیا آبزرویشنز رہی آپ کی نظر میں اس کے منفی اور مثبت پہلو کون سے تھے؟ دیکھیں جی، ہم چونکہ بنیادی طور پہ جس جگہ رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، یہاں پہ محرومیوں کا ایک تسلسل ہے، اور بدقسمتی سے 76 سالوں کے بعد بھی ہم وہ بہت بنیادی باتیں، آٹا روٹی، بجلی، مکان، جب لوگ چاند کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں، لوگ مریخ کی بات کرتے ہیں، لوگ اور سیاروں پہ جانے کے حوالے سے سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، دنیا کی مختلف چیزوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاں ایک تحریک چل رہی ہے، اور وہ بہت بنیادی ایشوز کی تحریک چل رہی ہے. تو یہ چونکہ محرومیاں ہیں، اور محرومیوں میں ذرا جب جیسی کوئی تحریک چلتی ہے تو یقیناً اس کے مثبت اور منفی اثرات موجود ہیں. جو اس میں مثبت پہلو ہے جو میری نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ، ریاست جموں کشمیر کے لوگ شعوری طور پہ بیداری آئی ہے. لوگ ان کا تعلق کسی بھی نظریے، سوچ، فکر
کے ساتھ ہو، لیکن وہ لوگ بیدار ہوئے ہیں. لوگوں نے اپنے حقوق کی خاطر نظریات کو بالا طاق رکھ کے لوگ وقت کے سلطان کے سامنے لوگ آئے اور اس نے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور اس میں بھرپور کامیاب ہوئے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور بنیادی اور بہت اہم بات یہی ہے کہ لوگ شعوری طور پہ جو بیداری ہے وہ اس کا سب سے روشن پہلو ہے. اور دوسرے اگر آپ کامیابیوں کے حوالے سے تو کہیں تو ظاہر ہے آزاد کشمیر میں اس وقت شاید پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بھی اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آزاد کشمیر میں کم ترین ریٹس کے اوپر بجلی کے ریٹس پہنچ گئے ہیں. اسی طرح کے آٹے کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت کم ہے، بہت مناسب وہ ریٹس جو ہیں دستیاب ہیں لوگوں کو. تو یہ ظاہر ہے سارے اس کے مثبت پہلو ہیں. اور ظاہر ہے لوگوں کے اندر جو اعتماد آیا ہے، لوگوں کو بات کرنے کا جو ڈنگ آیا ہے، لوگوں کو اس ساری محرومیوں کے زمانے میں لوگوں کے اندر یہ جو کرج آئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا سب سے مثبت پہلو ہے. جہاں تک ظاہر ہے اس کے منفی پہلو کے اوپر بات کی جائے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں. ظاہر ہے جب محرومیوں کے زمانے میں جب بات چلتی ہے تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی تعلیم، بچوں کی تعلیم کا عرض بھی ہوا ہے. راستے بند ہوئے ہیں تو ہمارے ہی لوگ تھے اور راستے بھی ہم ہی نے بند کیے اور اس کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. یقیناً ظاہر ہے ایک بیڈ امپیکٹ ٹورزم ہب ہے ہمارا یہ سارا یہ ریاست جموں کشمیر. اس کو جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک امپریشن، بیڈ امپریشن یہ تو کریٹ ہوتا ہے اس وجہ اس ساری صورتحال میں. اور جو لوگوں کا پہیہ رکا ہے تو ظاہر ہے ان لوگوں کے روزگار کے اوپر بھی ظاہر مشکلات آئی ہیں. دیہڑی دار جو مزدور ہے اس کی دیہڑی جب وہ نہ لگے تو اس کے جو بچے ہیں وہ بھی بھوکے سوئے ہوں گے. یقیناً یہ بھی ایک اس کا نقصان ہے. اور پھر اسی طرح جب شٹر ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے روزگار جو ہے وہ بہرحال اسی شٹر کے ساتھ کھلنے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس کے کچھ سارے منفی پہلو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے نقصانات ہیں وہ اس تناظر میں ضرور موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہرحال جو اس کے فوائد ہیں اس سے کئی درجے کم ہیں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس تحریک کے نتیجے میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ماحول بن رہا ہے اس میں بالخصوص جو پرو پاکستان یا الحاق نواز جماعتیں ہیں ان میں ایک تذبذب کی کیفیت بھی ہے، ہلچل بھی ہے، الزامات بھی لگ رہے ہیں اور وہ اس پوری تحریک کو ایک دوسرا رنگ دینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے نزدیک ایک منفی تاثر قائم ہوا اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اپنی اپنی تحریکیں بھی چلا رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، ریلیاں مظاہرے کر رہے ہیں، کمپینز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف حکومت پاکستان میں بھی ان کے ایوانوں میں بھی ہمیں ہلچل بھی نظر آ رہی ہے، پریشانی بھی لاحق ہے. اس پوری صورتحال پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں میران صاحب یہ بہت عام سوال ہے اور بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ ریاست کی تاریخ کا سب سے عام سوال یہی ہے. اور وہ سوال میں اگر اس سوال کا جواب یہ اس تناظر میں کہوں کہ اس کی ذمہ دار بھی بہرحال پرو پاکستانی جماعتیں ہیں اور اس کی ذمہ دار بہرحال حکومت پاکستان ہے. اس لیے کہ جناب میں اگر مختصر الفاظ میں آپ سے یہ کہوں کہ 2021 کے اندر الیکشن ہوئے تو 2020-21 کے الیکشن کے جو اس سے پہلے 2018 کے اندر لوگوں کو پتہ تھا کہ جناب آنے والے الیکشن کے اندر کون وزارت عظمیٰ کس کے قلمدان کس کو ملے گا، کون سی جماعت حکومت بنائے گی. 2026 میں ہمارے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو 2024 ہے تو بعض گشت آج موجود ہے کہ جناب کون سی حکومت آگے یعنی جو آنے والا دور ہے اس میں حکومت کس کی ہوگی، ہمارا ایم ایل اے کون ہے. تو یہ جو پری پول ریگنگ ہے یہ بنیادی طور پہ حکومت پاکستان ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے کہ حکومت پاکستان کی وہ پالیسیز، وہ رویے جن کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر عدل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو جب عدل کے بنیادی آپ تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ چیزوں کا تسلسل ہوتا ہے اور پھر ایک وقت ضرور آتا ہے اور وہ وقت ذرا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پھر لوگ انہی جماعتوں کے اندر انہی جماعتوں کے خلاف جو پرو پاکستانی ہیں اور پرو پاکستان جماعتوں کے کارکنان پرو پاکستان جماعتوں کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت انہوں نے بلند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر میں خود پرو پاکستانی ہوں، میری جماعت پرو پاکستانی ہے، ہم اس نظریے کے اوپر ہمارا یقین ہے، کوئی ہمیں اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، پوری دلیل کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب 19 جولائی 1947 کے اندر جب لوگ پاکستانی نہیں تھے
عام پاکستان کا انسان پاکستانی نہیں تھا، تو ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس وقت پاکستانی بن گئے تھے. لوگوں نے پاکستان سے پہلے پاکستان کے ساتھ محبت اور وفاداری کا جو الف ہے وہ اٹھا لیا تھا آزاد کشمیر کے لوگوں نے. تو لہٰذا جناب اس حوالے سے تو ہمیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میں اپنی جماعت اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے بات کہوں گا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ آج اگر فیڈریشن کو، آج اگر وفاق کو، آج اگر پاکستان کو دشواریاں ہیں تو اس کی وجہ یہاں کے لوگ نہیں بلکہ خود پاکستانی کے ادارے، ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، وہ ادارے جو آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر پری پول ریگنگ کرتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر ان لوگوں کو آگے بٹھاتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقیقی نمائندے نہیں ہوتے. آپ انہیں اس بنیاد کے اوپر یہاں بٹھاتے ہیں جس بنیاد کے اوپر پھر لوگ ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس موجودہ ساری تحریک کے اندر ریاست پاکستان کو بچانا، ریاست کے اس سلوگن کو زندہ رکھنا بہرحال ظاہر ہے تو پاکستانی جماعتوں کی زیادہ ذمہ داری تھی، ممبران اسمبلی کی ذمہ داری تھی. وہ ممبران اسمبلی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. آزاد کشمیر کی اس ساری تاریخ کے اندر سب سے شاید بڑا یہ واقعہ تھا، یہ اتنا بڑا احتجاج آزاد کشمیر کی تاریخ میں، ریاست کی تاریخ میں پہلی بار تھا. اور اس تاریخ کے اس مشکل ترین موڑ کے اوپر ان 53 ممبران اسمبلی میں سے کوئی ہمیں مظفر آباد کے اندر، ایوانوں کے اندر نظر نہیں آیا. کوئی ذمہ دار لوگ، ہمیں کوئی بیوروکریسی وہاں پہ نظر نہیں آئی. تو یہ جو ساری کیفیت ہے، اس ساری کیفیت میں مشکل وقت میں جن لوگوں کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے وہ شیروانیاں سلوا کے وہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب اب یہ شیروانی میں پہنوں گا اور میں پہنوں گا. تو نہ وہ شیروانی جو ہے وہ انوار نے اتاری اور نہ کسی اور نے پہنی. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو، پرو پاکستانی جماعتوں کو، ان سارے لوگوں کو کہ جناب آپ آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات بھی کریں، عدل کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق بھی ساری چیزوں کو پروموٹ ہونے دیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حقدار کو وہ حق دیں. تو یہ جو رویے ہیں یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اس رویے کے اوپر ری تھنک نہیں کرتے، ریویو نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے، نظر ثانی نہیں کرتے، تو پھر خدا نخواستہ مشکلات ہر آنے والے دن میں مشکلات بڑھیں گی. صحیح. اچھا، یہ جو حالیہ تحریک ہے، اس سے پہلے پیپلز رائٹ فورم کے تحت ایک تحریک چلی جس کی قیادت آپ کے پاس تھی اور لوگوں نے آپ کی قیادت پہ اعتماد بھی کیا. پیپلز رائٹ فورم کے پروگرام، اس کی چھتری تلے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور ایک زبردست ماحول پوری ریاست کے اندر یا بالخصوص ضلع پونچھ کے اندر قائم ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیپلز رائٹ فورم غیر فعال ہو جاتا ہے اور ایک نئی ایکشن کمیٹی کی بنیاد پڑتی ہے. ایکشن کمیٹی کیا پیپلز رائٹ فورم کی ریپلیسمنٹ تھی یا آپ کی جو پیپلز رائٹ فورم ہے اس کی غیر فعالیت کی کیا وجہ بنی؟ اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا پیپلز رائٹ فورم کا تعاون اس پوری تحریک میں ایز اے فورم، ایک تو ذاتی طور پہ تو آپ اس میں شریک تھے، آپ کی جماعت بھی شریک تھی، لیکن ایز اے پیپل رائٹ فورم وہ اس نے اس تحریک کو آن کیا ہوا تھا یا نہیں؟ دیکھ جی، فورم کے حوالے سے جو گزارش ہے میری وہ یہ کہ ذرا جس وقت ہم نے پیپلز رائٹ فورم، آل پارٹیز پیپلز رائٹ فورم بنایا تھا، اس کے اندر تاجران بھی شامل تھے، اس کے اندر جو ٹرانسپورٹرز تھے وہ بھی شامل تھے اور ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ تھیں. تو وہ اس میں ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا وہ 15ویں آئینی ترمیم تھی، ٹورزم ایکٹ تھا. آزاد کشمیر کے اندر جو لوڈ شیڈنگ وہ اس وقت ہو رہی تھی اس کے اندر ایک تو وہ تھی، اور پھر اسی طرح آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے بھی ایک نقطہ ہمارا اس وقت وہ بھی شامل تھا. اور پھر مرات یافتہ طبقات کے حوالے سے اسی وقت ہم نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پہلی مرتبہ یہ بات شامل کی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جتنے مسائل اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ آزاد کشمیر کے وہ مرات یافتہ لوگ ہیں، وہ مرات یافتہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے یہاں کے عام انسان تنگ ہے، پریشان ہے. اس کی بھوک، اس کے ننگ، اس کے فاقے، اس کی محرومیاں، اس کے پیچھے رہنے کی جو وجہ، وہ بہرحال آزاد کشمیر کا ایک وہ خاص طبقہ ہے کہ جسے ہم مرات یافتہ طبقہ کہتے ہیں، اور وسائل وہ لوٹ کے لے جاتا ہے اور عام انسان کو محرومیاں ملتی ہیں. یہ ہمارا اس وقت ایجنڈا تھا اور اسی چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا. ہے آپ سب لوگوں نے اس کو کوریج بھی کی، آپ نے دیکھا، آپ نے لکھا، آپ نے پڑھا، اور اس ریاست کے سارے سنجیدہ دانا و بینا لوگوں نے اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھا. الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس ساری
اس وقت جو قیادت تھی ان سارے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل بر وقت ایکشن کیا، اور اس ایکشن کے نتیجے میں ایک جو اندیشہ یقیناً اس وقت موجود تھا کہ خدا نخواستہ ریاست جموں کشمیر کے حصے جو ہیں وہ بکھرے ہونے والے ہیں، ریاست جموں کشمیر کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو وہ ٹلا۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس تحریک کے اندر لطیف اکبر صاحب بھی آئے، اور لطیف اکبر صاحب نے بھی اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا۔ میرے کو عام بندہ یہ بات نہیں کہہ رہا، ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے۔ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے راولہ کوٹ کے اس دھرنے میں یہ بات کہی کہ جناب یہ واقعی صورتحال ہے۔ حسن ابراہیم صاحب ہیں، اس ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پہ اور ممبر اسمبلی کے طور پہ وہ یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اسٹرانگلی یہ بات کہی کہ 15ویں آئینی ترمیم اور ٹورزم ایکٹ ایک کھیل ہے جو کھیلنے جا رہی ہے نادیدہ قوتیں، لہٰذا اس کو روکا جائے۔ اعجاز افضل صاحب، ڈاکٹر خالد محمود صاحب، اور اسی طرح جناب صابر کشمیری صاحب، رؤف کشمیری صاحب، لیاقت ایاز صاحب، جو قوم پرست ہمارے دیگر لیڈرشپ ہے، وہ سارے لوگ اس میں آئے، اور یعنی زندگی کے ہر شعبے، امتیاز عباسی صاحب جے یو آئی کے، وہ اس کا حصہ بنے، اور تحریک انصاف، یعنی ہر جماعت جو ہے اس تحریک کا حصہ تھی۔ سروراجیہ انقلابی پارٹی کے سارے دوست ہمارے اس کا حصہ تھے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ ساری لیڈرشپ جو ایوان کے اندر بیٹھتی ہے، وہاں پہ پہنچتی ہے، وہاں پہ بات کرتی ہے، وہ ساری ظاہر ہے کوئی سنجیدہ بات تھی تو وہ یہاں پہ اس فورم کا حصہ بنے، اور ساری سیاسی جماعتیں اس کا حصہ بنی۔ اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات میں ممبران اسمبلی میر اکبر صاحب اور فہیم ربانی صاحب وہ اس کا حصہ بنے۔ انہوں نے خود تحریری طور پہ ہمیں یہ بات لکھ کے دی، انہوں نے تحریری ثبوت ہمیں یہ دیا کہ جناب کوئی 15ویں آئینی ترمیم جس کے اندر یہ تحفظات شامل ہیں ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ٹورزم ایکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھ کے دیا کہ جناب کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسی لیز ہم اپنی پراپرٹیز کی نہیں دیں گے جس کی وجہ سے یہاں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ غیر ریاستی لوگوں کو ملے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 15ویں آئینی ترمیم، ٹورزم ایکٹ، ایک جو محض اندیشہ نہیں بلکہ اس سے اگلے درجے کی بات موجود تھی، اس کو ساری سیاسی جماعتوں نے بھانپا، دیکھا، بر وقت اقدام کیا۔ اس اقدام کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں بچی ہیں۔ ظاہر ہے وہ ساری ریاست بچی ہے تو آج ہم نے احتجاج کیا، وہ ساری ریاست بچی ہے تو آج ہم نے یہ ساری موومنٹ چلائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ وہ جو تحریک تھی ایک بر وقت تحریک تھی، جاندار آواز تھی، سارے سیاسی لوگ اس کا حصہ تھے، اس کے نتیجے میں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ ظاہر ہے اگلے فیز میں اس میں چونکہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں، اگلے فیز میں اس کو ہم نے الممکن، ظاہر اس وقت کے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی یقین دہانیاں کروائیں۔ ازاں بعد پھر ہم نے یہاں سے ایک مارچ، پیدل مارچ، جو شاید آزاد کشمیر کی تاریخ کی پہلی مثال تھی کہ یہاں سے ایک پیدل مارچ جس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں اور ٹریڈ یونین شامل تھیں، ہم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد گئے۔ وہاں پہ جو وزیر قانون پاکستان کے تھے اعظم طارڑ صاحب، ان کے ساتھ، اور ان باقی جو لوگ ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ان سے ہمارے مذاکرات ہوئے، ان چیزوں کے حوالے سے ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے انہیں اس بات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس کے اندر ظاہر ہے مردم شماری والا نقطہ وہ بھی بڑا عام نقطہ تھا، تو یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ پیپلز رائٹ فورم نے اپنے وقت میں جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا، اس نے وہ مقاصد الحمدللہ حاصل کی، اچیومنٹ اس کے اندر ہماری موجود تھی۔ البتہ یہ ہوا کہ یہ 8 مئی کی بات ہے کہ 8 مئی کو ایگزیکٹلی آج جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی جگہ ہماری ایک میٹنگ تھی، اور اس کے اندر ساری سیاسی جماعتیں، ٹریڈ یونین، راولہ کوٹ انجمن تاجران کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی موجود تھے، اور ہم نے 11 مئی کو پریس کانفرنس کرنا تھی۔ 20 سے 24 مئی تک G20 کانفرنس ہونے جا رہی تھی سری نگر اور ہندوستان کے اندر، اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات طے کی تھی 8 مئی کو کہ ہم 11 مئی کو پریس کانفرنس کے ذریعے G20 کانفرنس اور آٹے کے حوالے سے بعض گشت موجود تھی کہ آٹا خدا نخواستہ ان دنوں مہنگا ہونے جا رہا ہے، کہ اگلے 2 3 4 دنوں میں کوئی نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے، اور بجلی کے حوالے سے بھی ہماری جو اس وقت یہ رائے موجود تھی کہ ہم سرینو تحریک کا آغاز کریں گے۔ 8 مئی کی پریس کانفرنس کے بعد اسی رات کو آٹے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن آیا، اور آٹا جو ہے وہ کچھ 100 روپے مہنگا ہو گیا، اور پھر 9 تاریخ کو جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے سپلائی بازار میں سپلائی کے سامنے
جو ہے وہ جو احتجاجی دھرنا دیا اور پھر احتجاجی دھرنا دے کے تو اس چیز کو آگے بڑھایا. اب ہم نے کوشش کی کہ ذرا اس سارے عمل کے اندر ہم مل کے اس ساری صورتحال کے اندر آگے چلیں، لیکن ذرا جو ہمارے دوست تھے ذرا ٹریڈ یونین نے اس کو چلایا تھا اور ان کی خواہش یہی تھی کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، تو ذرا وہ آگے لے کے چلے. تو پھر یہ بات تو ممکن نہیں تھی کہ ایک ٹریڈ یونین ایک تحریک چلا رہی ہے تو اس تحریک کو پھر ہم الگ سے چلائیں اور وہ الگ سے چلائیں. تو اس میں حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ جو لوگ اس کو انیشیٹو جنہوں نے لیا ہے اس کو چلا رہے ہیں تو وہ اس کو چلائے رکھیں. انہوں نے پھر اس کو چلایا اور پھر ہم ذرا اس کا حصہ طور جماعت اس کا حصہ ہم بنے، اس لیے کہ ذرا وہ ایک ٹریڈ یونین ہے اور ایک ٹریڈ یونین نے باقی سارے لوگوں کو بھی مدعو کیا ہوگا، ہمیں بھی مدعو کیا ہے. تو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ٹریڈ یونین کا تو یہ درست بات تھی، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں تھی اور ہم نے اس کو آن کیا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ذرا یہ بات وقت نے بھی ثابت کی، یہ وقت کے حکمران بھی اس بات کو کہنے کے اوپر مجبور ہوئے کہ واقعی جناب پرائم منسٹر صاحب کی اپنی سپیچ جو انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے انہوں نے اپنی بات رکھی، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لوگ ہیں یہ درست بات کہہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے سامنے جو بات رکھی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور آخر میں جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر بھی اس بات کو دہرایا کہ واقعی جو عوامی مطالبہ تھا درست تھا اور ہم نے اس کو مانا. اچھا، ابھی چونکہ ریاستی اور غیر ریاستی جماعتوں کی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور لوگوں نے ایک قسم کا سوشل میڈیا پہ کمپین جاری ہے کہ وہ غیر ریاستی جماعتوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ ریاستی جماعت ہے یا غیر ریاستی جماعت ہے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی تو اولاً ایک دعوتی تحریک ہے اور عالمی دعوتی تحریک، اس کے لیے تو سرحدوں کی کوئی برالقید کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے. جماعت اسلامی بنگلہ دیش بھی موجود ہے، جماعت اسلامی سری لنکا کے اندر بھی موجود ہے، جماعت اسلامی پاکستان بھی موجود ہے، جماعت اسلامی ہندوستان بھی موجود ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر بھی موجود ہے. تو جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے اندر اپنا دستوری طور پہ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کا الگ سے انڈیپینڈنٹ پورا نظام ہے. ہم دستوری طور پہ جماعت اسلامی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. نظریاتی طور پہ جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہندوستان، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، جماعت اسلامی آزاد کشمیر، جماعت اسلامی سری لنکا اور پوری دنیا کی اسلامی تحریکیں وہ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں. اس کو ہم اپنے جسم کا اس کو پارٹ اینڈ پارسل سمجھتے ہیں. لیکن جو نظریاتی طور پہ تو بات میں نے آپ سے کہہ دی، تو باقی جو ہے تو ایک ریاستی جماعت. آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ سب سے بڑی کامیابی اس تحریک یہ رہے کہ لوگوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے اور پوری ریاست کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ایک نئی ویو اور بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر ایک شعور کی کیفیت برپا ہوئی ہے. تو اس کے نتیجے میں آمدہ الیکشن کے اوپر کوئی امپیکٹ پڑتا ہوا نظر آ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اپنی آبزرویشن بھی بتائیں اور الیکشن کے حوالے سے قوم کے لیے کوئی خاص پیغام آپ کی طرف سے ہو تو وہ بھی پیش کیجیے. دیکھیں جی، چیزیں اپنے ایک تسلسل ہے، ارتقائی ایک ذرا جو منازل ہے وہ طے کر رہی ہیں چیزیں. پر آزاد ریاست جموں کشمیر کے اندر ہم بڑے لمبے ٹائم سے یہ کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی لمبے ٹائم سے اس سارے عمل کے حوالے سے جدوجہد کر رہی ہے اور اس پورے نظام کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. اس جو ناہموار اور جو ایک غیر مستحکم نظام ہے اور ایک عدل کے تقاضوں کے بالکل خلاف جو ایک نظام ہے، اس کے خلاف ہمیشہ سے جماعت اسلامی کا بڑا دو ٹوک اور واضح اعلان تھا. الحمدللہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے اس ساری تحریک کے نتیجے میں اور تحریکوں کے تسلسل کے نتیجے میں چیزوں کو بھانپنے میں، چیزوں کو سمجھنے میں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بڑی حد تک لوگ آگے پیش رفت ہوئی ہے. ہمارا خیال یہی ہے، یقیناً ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس سارے عمل کے نتیجے میں آمدہ الیکشن میں لوگ اپنی اس شعوری بنیاد کے اوپر جو لوگ آج میدان کے اندر موجود تھے، جو لوگوں کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ موجود تھے اور جو لوگ میرٹ کی بنیاد کے اوپر فعال کرتے ہیں اس ریاست کے اندر، یقیناً آزاد جموں کشمیر کے لوگ، تینوں ڈویژنز کے لوگ، 10 اضلاع کے لوگ اس بات کو کافی حد تک جان چکے ہیں
اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو مزید اس حوالے سے ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اس حوالے سے بات سمجھائیں، اور تاکہ لوگ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب میں یہ بات کہوں کہ ہم ہی جناب وہ کو فرشتہ صفت لوگ ہیں تو آپ ہمیں دعوت دیں. ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اگر ہم فال کرتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، اور اگر میرٹ کی بنیاد پہ ہم سے زیادہ اور کوئی بہتر پرفارم کر سکنے والی جماعت ہے تو آپ اسے ووٹ دیں، اسے سپورٹ کریں. لیکن خدارہ اس کیفیت سے نکلیں کہ جناب میرا دادا ایک بات کہہ گیا، میرے والد نے ایک بات کہی اور پھر میں نے اسی اندھی تقلید میں آگے جانا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو لوگ، اب میں نے پہلے شروع میں بات کہی کہ اب لوگ چاند کی بات کرتے ہیں، لوگ مریخ میں جانے کی بات کرتے ہیں، لوگ دنیا میں اور ایجادات کے اوپر جانے کی بات کرتے ہیں، لوگ بہت، یعنی اب آئی ٹی کی دنیا ہے، لوگ سرحدوں سے باہر نکل چکے ہیں. ہم بہت بنیادی اور لگے بندے اس سے سارے نظام کو ہمیں توڑنا پڑے گا. یہ جب تک وہ توڑیں گے نہیں تو پھر یہاں پہ ہماری ریاست پنپے گی نہیں. اس کو پنپنے کے لیے، اس کو شعوری طور پہ بیدار کرنے کے لیے، اس کو دنیا کے صف اول کی جو ریاستیں ان تک پہنچنے کے لیے بہرحال جو ضروری ہے کہ ہم اس بت کو توڑیں اور ہم آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. سردار زاہد رفیق خان ایڈوکیٹ ہمارے درمیان موجود تھے. سلسلہ کے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح کے اور بھی پروگرامات مختلف لوگوں کے ساتھ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.